السلام علیکم. جو دو باتیں بیان کرنی ہیں وہ آگے بیان کروں گا جب مسجد میں کھجور کے خوشے لٹکوائیں گے. ابھی نہیں بیان کرتا. ابھی تو ایک بات یاد رکھو، ادب کے معنی مشکات میں یہاں سے کتاب الادب یا کتاب الآداب شروع ہوتی ہے. وہاں حاشیے میں لکھے ما یحمد فعلہ، فا پر زبر زیر نہیں، زیر کے ساتھ اسم ہے اور زبر کے ساتھ مصدر ہے. ما یحمد فعلہ ولا یذم ترکہ، وہ کام جس کا کرنا تعریف کیا جائے اور جس کا چھوڑنا برائی نہ کیا جائے. یہ تعریف لکھی ہے مشکات کے حاشیے میں. ما یحمد فعلہ ولا یذم ترکہ، جس کام کا کرنا تعریف کیا جائے اور چھوڑنا برائی نہ کیا جائے. یعنی کرو وہ نہ کرو کوئی بات نہیں، کرو تو واہ نہ کرو کوئی بات نہیں. جیسے اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا آداب میں سے، کوئی ایسا کرتا ہے سبحان اللہ، نہیں کرتا کوئی بات نہیں. یہ ادب کی تعریف ہے. مگر یہاں جو آداب المساجد شروع ہو رہے ہیں یہاں یہ معنی نہیں ہے. یہاں معنی ہے احکام، احکام المساجد. ہر درجے کے، ہر قسم کے سب احکام آئیں گے. بس یہاں سے جو ابواب شروع ہو رہے ہیں آداب المساجد، یہ آداب بمعنی احکام ہے. بس یہ ایک بات یاد رکھو، پھر ابواب پڑھنا شروع کرو. بہت آسان ابواب ہیں. باب حق البزاق بالید من المسجد، 3 لفظ ہیں ان کو سمجھ لو. بزاق تھوک، مخاط رینٹ، اور ایک تیسرا لفظ آئے گا بلغم کے لیے، ایک تیسرا لفظ آئے گا. یہ 3 لفظ ہیں، بساق تھوک. اور سینے میں سے بلغم نکلے تو اس کے لیے دوسرا لفظ آ رہا ہے. اور ناک میں سے جو آلائش نکلتی ہے وہ مخاط ہے. سب کا حکم ایک ہے. اور بالید کے معنی ہاتھ سے کھرچو، ضروری نہیں. مگر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ حدیث میں اگر کوئی لفظ آ جائے تو اس پر بھی باب قائم کر دیتے ہیں. حدیث میں بالید آئے گا تو اس پر باب قائم کر دیا. اور حدیث بار بار آ رہی ہے. کسی محلے کی مسجد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ضرورت سے گئے تھے تو وہاں نماز پڑھائی امام بن کر. تو حضور نے جدار قبلی میں
دیکھا کہ کسی نے تھوک رکھا اور وہ خشک ہو گیا تھا. حضور کو بہت غصہ آیا اور حضور نے کنکر لے کر اس کو کھرچ کر صاف کیا. کنکر کا لفظ آگے آ رہا ہے. لہذا یہ جو بالید ہے، یہ روایت میں بالید آیا تو لکھ دیا گیا. یا یہ کہو کہ بالید کا مطلب خود، نمازیوں سے نہیں کہا، خود کنکر لے کر اسے صاف کیا. اور ایک آدمی سے کہا جا گھر سے خوشبو لیا. وہ زنانی خوشبو، خلوق ایک زنانی خوشبو ہے، وہ لایا تو وہ لکڑی سے لے کر حضور نے اس جگہ پر لگا دیا. پہلے کنکری سے اس تھوک کو خرچ دیا اور پھر کنکری سے وہاں خوشبو لگائی. یہ روایت ہے. پھر حضور نے مسئلہ سمجھایا لوگوں کو کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی کو اچانک تھوکنے کی ضرورت پیش آئے، نماز پڑھتے ہوئے اچانک تھوکنے کی ضرورت پیش آئے تو آگے نہ تھوکے. فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، دائیں طرف بھی نہ تھوکے، اس لیے کہ دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے. بائیں طرف بھی نہ تھوکے، کیونکہ جب نماز شروع کر دی تب کیا برائی کرے گا؟ تو برائی لکھنے والا فرشتہ چائے پینے گیا ہے. ایسا بائیں طرف تھوکے یا اپنے پیر بائیں پیر کے نیچے تھوک کر کے اس پر مٹی کر دے. مسجد نبوی میں دوسری مسجدوں میں سے مٹی بچھی ہوئی تھی، مٹی کر دے. اب ہمارے یہاں مسجدوں میں چٹائیاں ہیں، لہذا نیچے بھی نہ تھوکے، بائیں بھی نہ تھوکے، بلکہ اپنے کپڑے میں، آستین میں، دامن میں رومال اوڑھ رکھا ہے تو رومال کے پلے میں تھوک کر کے اسے مل لے. بعد میں اس کا جی چاہے تو دھو ڈالے. یہ مسئلہ حضور نے لوگوں کو سمجھایا. باب حق، دو لفظ ہیں، بڑی ہا اور چھوٹا کا حق، اور ایک ہے بڑی ہا اور لمبی تا حق، دونوں کے ایک ہی معنی کھرچنا. باب حق البزاق بالید من المسجد وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، چہرے سے ناگواری محسوس ہونے لگی. فقام فحقه بيده، اب بيده کے معنی لیں گے حضور نے خود صاف کیا، کسی نمازی سے نہیں کہا. فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه وان ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن احدكم قبل قبلته. یہاں ایک مسئلہ ہے، نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف اور دائیں طرف تھوکنا ممنوع ہے. خارج صلاۃ، امام نووی کہتے ہیں خارج صلاۃ بھی ممنوع. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اسی پر عمل تھا. وہ نماز سے باہر بھی سامنے اور دائیں نہیں تھوکتے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی بات مروی ہے، مگر جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم نماز کے ساتھ خاص ہے. خارج صلاۃ سامنے بھی تھوک سکتے ہیں، دائیں بھی تھوک سکتے ہیں، اس لیے کہ اس حدیث میں ایک قید آئی ہے اذا قام فی صلاته، لہذا یہ حکم نماز کے ساتھ مخصوص ہے. ولكن عن يساره تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه، بائیں تھوکے، پیر کے نیچے تھوکے، ورنہ حضور نے اپنی چادر کا پلہ لے کر اس میں تھوکا نہیں، تھوکنے کا اشارہ کیا اور پھر اس کپڑے کو مل دیا. یعنی اس طرح سے اپنے کپڑے میں، چادر کے کنارے میں، رومال کے کنارے میں تھوک کر اسے مل دے.
فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحقه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله سبحانه قبل وجهه إذا صلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فی جدار القبلۃ مخاطن، یہ بلغم ہے، او بساقن یہ تھوک ہے، او نخامتن یہ رینٹ ہے. فحقہ باب حق المخاط بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس ان وطئت، ابن عباس نے ایک مسئلہ بتلایا. یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے دور نبوت میں عام طور پر مرد اور عورتیں ننگے پیر چلتے تھے، اور یہ بھی مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں آج تک مسجدوں میں وضو کا کوئی انتظام نہیں ہے. سعودیہ میں کہیں بھی چلے جاؤ مسجد میں کوئی انتظام نہیں، گھر سے وضو کر کے آؤ. اب گھر سے وضو کر کے ننگے پیر آ رہا ہے تو راستے میں ناپاکی کی طرف پیر پڑ سکتا ہے. بس مسئلہ ابن عباس نے بیان کیا کہ اگر ناپاکی خشک ہے اور اس پر آپ رون کر آئے تو آگے جب بڑھیں گے تو وہ ناپاکی خود ہی جھڑ جائے گی، پیر دھونے کی ضرورت نہیں. اور اگر ناپاکی تر ہے تو پھر پیر ناپاک ہو گیا، اب پیروں کو دھونا پڑے گا، پورا وضو نہیں لوٹانا. وقال ابن عباس ان وطئت على قذر، قذر مانے ناپاکی، قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه. ایک بہت نازک مسئلہ، دیہاتوں میں گھروں میں اور صحن میں مٹی میں گوبر ملا کر کے نیچے لپتے ہیں. بس وضو کر کے بھیگے پیروں ان پر چلے تو اگر تیزی سے چلا ہے پیروں کی تری زمین پر پہنچی تو کوئی بات نہیں، اور اگر کہیں رکا یا آہستہ چلا تری زمین پر پہنچی اور پھر زمین سے پلٹ کر پیر پر آئی، پیر ناپاک ہو گئے. اور تیزی سے چلے گا تو تری زمین پر لگے گی، زمین پر گیلے پیر کے نشان پڑیں گے. تیزی سے چلا تو پیر ناپاک نہیں ہوئے، اور اگر کھڑا رہا یا آہستہ چلا تو پیر زمین بھیگے گی اور پھر وہ زمین ناپاکی کو واپس لوٹائے گی، ری ایکشن ہوگا. تو اگر اس کا رد عمل ہوا ہے اور پیروں میں اثر آ گیا، رنگ آ گیا، بو آ گیا، تو اب پیر ناپاک ہو گئے. ان ابا هريرة وابا سعيد حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة. یہاں وہی کہ وہ کیا تھا، بلغم تھا، تھوک تھا، رینٹ تھا، ارے کچھ بھی تھا. یہ واقعے کے متعلقات ہیں. فتناول حصاة فحتها فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. سب جگہ فی الصلاة کی قید لگا رہے ہیں. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة وابا سعيد اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها
ثم قال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله اليسرى. باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدیث کی جتنی سند صحیح ہے وہ سب لانی ہے، اس لیے ایک ہی طرح کے باب قائم کر رہے ہیں. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه وعن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد الخدري نحوه. باب كفارة البزاق في المسجد بالقصد. مسجد میں کون تھوکے گا؟ باولا سمجھدار آدمی تو مسجد میں نہیں تھوکے گا. بدرہ سبقت کی، منہ میں مچھر گھس گیا یا چھینک آئی اور آلائش نکل پڑی تو پھر اس کا کفارہ ہے اس کو صاف کرو. دفن مٹی اگر مسجد میں ہے تو مٹی اس کے اوپر کر دو، اور آج کل کی مسجدوں میں اسے صاف کرو. یہی اس کا کفارہ ہے. کفارہ مانے گناہ مٹانے کا، کیونکہ یہ خطیئہ ہے، بہت معمولی، بالقصد تو تھوکا نہیں، تو اس خطیئہ کا کفارہ اس کو جگہ کو صاف کر دو. باب كفارة البزاق في المسجد. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. باب دفن المخاط في المسجد. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. باب إذا بدره البزاق فيأخذ بطرف ثوبه. اچانک تھوک نکل پڑے تو کپڑے کے کنارے میں لے لے. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤيا منه كراهية أو قال رؤيا كراهيته لذلك وشدته عليه. وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه، وقال ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه ولا بعض قال أو يفعل هكذا. باب عزة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. نیا باب شروع ہو رہا. امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی نصیحت کرے. لوگ طرح طرح سے نماز پڑھتے ہیں. بازا تو کھڑا ہے،
ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، ارے بھی کیا پڑھ رہا، پھر ہونٹ بند ہے، ہل بھی نہیں رہے اور نماز پڑھ رہا، اور کوئی امام اسے نہیں بتاتا کبھی کم سے کم قراءت سری کا یہ درجہ ہے، کوئی امام نہیں بتاتا۔ یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ آج کل کے ہمارے ائمہ پیٹ امام ہیں، ارے پیٹ امام نہیں، پیش امام بنو۔ وہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نماز پڑھانے کی، وہی پیٹ امام۔ ارے پیش امام بنو، اپنی ذمہ داری سے آگے بھی کچھ کام کرو۔ وہ آگے ذمہ داری سے آگے کا کام یہ ہے کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو ڈھنگ سے نماز پڑھنا سکھائے، نصیحت کرے، سمجھائے۔ مثلاً اب تو مسجدوں میں محرابیں بن گئی، لیکن پہلے حضور کے زمانے میں محراب نہیں تھی۔ اب بھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور اس گھر میں نماز پڑھنی ہے تو قبلہ کس طرف ہے گھر والا جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، تو گھر والا ایک مصلی لا کر بچھاتا ہے تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ قبلہ ادھر ہے۔ تو حضور کے زمانے میں مسجدیں بھی ایسی تھی، تو امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ دیکھو قبلہ اس طرف ہے۔ اب مسجدوں میں اس کی ضرورت نہیں رہی، صفیں بچھ گئی، محراب بن گئی، لیکن اگر ایسی علامت نہ ہو اور ایسی کسی کے مہمانداری میں جاتے ہیں تو وہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں نماز پڑھنی ہو با جماعت یا بے جماعت، تو قبلہ اس گھر میں کدھر ہے وہ گھر والا بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ بس امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قبلہ لوگوں کو بتائے، یہ بطور مثال ہے۔ نماز ڈھنگ سے پڑھنا سکھاؤ، اس کا ایک جز ہے قبلہ کدھر ہے وہ بتلاؤ۔ عزت وعظ یعظ، وعظن اور عزتن اس کا مصدر ہے نصیحت کرنا۔ باب عزت الامام الناس فی اتمام الصلاۃ، اتمام الصلاۃ کے معنی ڈھنگ سے نماز پڑھنا۔ وذکر القبلۃ، یہ ایک جز ہے، نماز صحیح پڑھنے کے لیے قبلہ معلوم ہوگا جبھی صحیح نماز پڑھے گا۔ حدیث اہم ہے، دیکھو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، جو مجلسی ارشادات ہوتے ہیں وہ کبھی ان میں اتناب ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، اور کبھی ایجاز ہوتا ہے، ضرورت سے کم الفاظ ہوتے ہیں۔ مگر مجلسی جو گفتگویں ہوتی ہیں اس میں جو قرائن حالیہ ہیں ان سے مقال کو سمجھ لیا جاتا ہے، پھر وہ قرائن حالیہ سے کلام کو الگ کر کے کتاب میں لکھ دیا، اب سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھو، جو مجلسی یا گفتگویں ہوتی ہیں تو وہ قرائن حالیہ ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اگر کلام میں ایجاز بھی ہے، ضرورت سے مختصر الفاظ بھی ہیں تو وہ سمجھ لیے جائیں گے، قرائن حالیہ مدد کریں گے مقال کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن جب اس کلام کو کتاب میں لکھ دیا اور قرائن حالیہ تو رہے نہیں، تو اب اگر کلام میں ایجاز ہے تو اس کے سمجھنے میں دشواری پیش آئے۔ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام تو معجز ہے اور عربی ہے۔ لفظ عربی کے مفہوم میں واضح، صاف، واضح ہونا اور صاف ہونا، صاف نہیں، واضح اور صاف تو ایک ہے، وضاحت اور فصاحت، یہ دو چیزیں لفظ عربی کے مفہوم میں داخل ہیں، وضاحت اور فصاحت۔ بس قرآن کریم میں ایجاز نہیں ہوگا، ایسا ایجاز کہ جو مخل ہو جائے، بات سمجھ میں نہ آئے، ایسا ایجاز نہیں، اور قرآن میں اتناب بھی نہیں،
بے ضرورت الفاظ بڑھاتے چلے جائیں، نہیں. تو قرآن کی تو شان ہی کچھ اور ہے، تو اللہ کا کلام ہے. لیکن حدیثوں کی صورتحال یہ نہیں ہے. حدیثوں میں مضمون تو اللہ کے یہاں سے آیا ہے، لیکن تعبیر اللہ کے رسول کی ہے. بس اس میں کبھی ایجاز بھی ہو جاتا ہے، کبھی اتناب بھی ہو جاتا ہے. اور ایجاز اتناب میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کتنا بھی کلام لمبا ہوگا سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ایجاز کی صورت میں تو کلام سمجھ میں نہیں آئے گا، آج نہیں آئے گا. جب یہ فرمایا گیا اس موقع پر قرائن حالیہ ہوتے ہیں، ان قرائن حالیہ کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے قرینہ حالیہ ہو اور اشارہ، تو اشارہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اگر کتاب میں یوں کر لو تو کیسے کرو گے؟ حضور نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر لوگوں سے کہا، آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ میں ادھر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہا ہوں، مجھے پیچھے کی کچھ خبر نہیں ہے. ایسا آپ لوگ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں جیسا آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور تمہارا رکوع، تمہارا سجدہ، تمہارا خشوع مجھ سے مخفی نہیں رہتا. معلوم ہے لوگ رکوع سجدے میں اور خشوع میں گڑبڑ کر رہے تھے. تو فرمایا ترون قبلتی ہا ہونا، تم ایسا سمجھتے ہو کہ میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہا ہوں قبلے کی طرف، مجھے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے. لا یخفی علی، مجھ پر مخفی نہیں ہے تمہارا رکوع، تمہارا سجدہ، تمہارا خشوع. یہ حضور نے نصیحت کی کہ رکوع ٹھیک کرو، سجدے ٹھیک کرو، خشوع کے ساتھ نماز پڑھو. اور یہ جو حضور نے فرمایا کہ میں جیسا آگے دیکھتا ہوں اس سے پیچھے دیکھتا ہوں. آگے دیکھنا یہ تو جسمانی تھا، جیسے ہم سب آگے دیکھتے ہیں، اور پیچھے دیکھنا معجزہ تھا. اور معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، جب اللہ چاہیں وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے. آگے دیکھنا یہ تو جسمانی ہے، ہم سبھی دیکھتے ہیں، حضور بھی دیکھتے تھے. اور حضور جو پیچھے دیکھتے تھے وہ معجزہ تھا، اور معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. اللہ جب چاہتے ہیں معجزہ ظاہر ہوتا ہے. وَبِهِ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم صَلَاةً ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الرُّكُوعِ. لوگ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ رہے تھے، لوگ رکوع ٹھیک سے نہیں کر رہے تھے. تو اس سلسلے میں حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انی لأراکم من ورائی کما اراکم. ورائی میں یا جو ہے یہ یا محذوف کی علامت ہے. من ورائی یا کو حذف کر کے حمزہ کا کسرہ رکھا. انی لأراکم من ورائی کما اراکم. باب هل یقال مسجد بنی فلان. یہاں کئی باب ہیں. مسجد کی کسی قوم کی طرف، بانی کی طرف، محلے کی طرف نسبت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. نسبت ادنا ملابست سے بھی ہوتی ہے. جیسے تم دارالعلوم کے کمروں کے اوپر اپنے اپنے صوبوں کے نام لکھ رکھتے ہو. بھئی تمہارے باپ کے کمرے نہیں، باپ کے کمرے تو نہیں ہیں، مگر ہم رہتے ہیں اس لیے نام لکھتے ہیں. ادنا ملابست سے ایسا لکھتے ہیں لوگ. بس مسجدیں سب اللہ کے لیے ہیں، لیکن اگر نسبت کی جائے تو جائز ہے. حضرت اس سلسلے کے کئی باب لا رہے ہیں. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نہیں، سب مسجد اللہ کی ہیں. وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، اس آیت کا مطلب ہے سجدے، مساجد مانے سجدے اللہ کے لیے ہیں، غیر اللہ کو سجدے مت کرو. مساجد کے معنی سجدے ہیں، اور مسجدوں کی نسبت حدیثوں میں آئی ہیں.
باب هل يقال هل چلایا حضرت نے هل يقال مسجد بني فلان وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. ایک گھوڑوں کی دوڑ لگوائی، یہ جہاد کے لیے تمرین ہے، رحل سہل ہے. گھوڑے دو قسم کے ہیں، تضمیر شدہ اور غیر تضمیر شدہ. گھوڑوں کی تضمیر کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. اب گھوڑے رہے ہی نہیں، ان کو تم سمجھو گے کیسے جب گھوڑے ہیں ہی نہیں. پہلے گھوڑے تھے، پہلے اسے کھلا پلا کر موٹا کر دیتے تھے. جب خوب تگڑا ہو جائے تو پھر اسے ایک ایسے کمرے میں گھوڑے کو باندھتے تھے جس میں ہوا بھی کم ہو اور روشنی بھی کم ہو، اور پھر اس کا راتب آہستہ آہستہ گھٹاتے تھے اور ذرا سے کھانے پر لے آتے تھے تو وہ دبلا ہو کر چھریرا ہو جاتا تھا اور اب اس کی قوت بڑھ جاتی تھی. یہ تضمیر کرنے کا طریقہ تھا. تو ایک دوڑ میں جو گھوڑے تضمیر شدہ تھے ان کی دوڑ لگوائی یہاں سے یہاں تک، ان کے بیچ میں 10 مائل کا فاصلہ، یعنی 18 کلومیٹر. یہاں سے دوڑنا شروع کریں گے 18 کلومیٹر پہ جا کر رکیں گے. اور جو گھوڑے تضمیر شدہ نہیں تھے ان کی دوڑ کروائی فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، ان کے بیچ میں 1 مائل کا فاصلہ ہے. ابن عمر ان کا گھوڑا تضمیر شدہ نہیں تھا تو یہ دوسری قسم کی دوڑ میں شریک ہوئے تھے، اور اس کی آمد لاسٹ پوائنٹ غایت مسجد بنی زریق بنائی تھی. وہاں سب سے پہلے ابن عمر کا گھوڑا مسجد کی دیوار کود کے اس طرف چلا گیا، یعنی اول نمبر آئے تھے. تو مسجد بنی زریق یہاں سے استدلال. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل التي اضمرت من الحفیاء وامدها ثنیۃ الوداع وسابق بین الخیل التي لم تضمر من الثنیۃ الى مسجد بنی زریق وان عبد اللہ بن عمر كان في من سابق بها. اب وہ باب آیا. حضرت بہت سارے باب قائم کریں گے، مگر 2 باتیں حضرت نے پیش نظر نہیں رکھی. ایک ابتدائی احوال اور بعد کے احوال میں فرق کرنا ضروری ہے. جیسے چھوٹا سا گاؤں ہے، کوئی مکتب نہیں تھا، غریب لوگ ہیں تو مسجد ہی میں مکتب قائم کرتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں. پھر جب گنجائش ہو جاتی ہے اور مدرسے کی عمارت الگ بنتی ہے تو اب بچے مسجد میں نہیں پڑھتے، وہاں پڑھتے ہیں. تو ابتدائی احوال اور بعد کے احوال میں فرق کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ابتدائی احوال کا تھا اور دوسری جگہیں تھیں نہیں، تو سارے ہی کام مسجد میں ہوتے تھے. لیکن بعد میں سارے ہی کام، مثلا قاضی مسجد میں بیٹھتا تھا، وہیں جھگڑے آتے تھے، وہیں وہ فیصلے کرتا تھا. لیکن بعد میں دارالقضاء کے لیے جو الگ عمارت بن گئی تو اب مسجد میں نہیں بیٹھے گا. تو ابتدائی احوال اور بعد کے احوال میں فرق کرنا چاہیے. حضرت ابواب قائم کر رہے ہیں فرق کیے بغیر. دوسری بات، مسجد 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک عبادت خانہ ہوتا ہے اور ایک متعلقات مسجد ہوتے ہیں. عرف میں دونوں کو مسجد کہتے ہیں. ارے ذرا گاڑی روکیے، مسجد آئی، ذرا میں پیشاب کراؤں. تو عرف میں سارے کو مسجد کہتے ہیں، مگر احکام تو الگ ہیں. یہ عبادت کی جگہ ہے، اس کے احکام الگ ہیں. متعلقات مسجد، حوض ہے، وضو خانہ ہے، غسل خانہ ہے، خالی جگہ پڑی ہے، اس کے احکام الگ ہیں. حضرت نے یہ فرق کبھی ملحوظ نہیں رکھا، اور یہ فرق ملحوظ رکھے بغیر دھڑا دھڑ ابواب قائم کر رہے ہیں. حتیٰ کہ مسجد میں اونٹ بھی باندھیں گے، وہ مسجد میں اونٹ باندھیں گے. یہ 2 باتیں تو میں نے
تحفۃ القاری میں لکھی ہے۔ ایک تیسری بات بھی ذہن میں آئی، مسجد کا اطلاق ایک تو مسجد شرعی جو آبادیوں میں ہوتی ہے، اور ایک حضور جب سفر کرتے تھے تو جہاں قیام ہوتا تھا خیمے کے پاس نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہوتی، اس کو بھی مسجد کہتے تھے۔ اس کا بھی فرق ملحوظ رکھنا ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ اس کی نظیر ہے عیدگاہ، میدان میں جاؤ نماز پڑھ کے چلے آؤ، جہاں میدان میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، ظاہر ہے اس کے احکام اور ہیں، اور جو شرعی مسجد ہے اس کے احکام اور ہیں۔ بس سفر میں جو حضور کے خیمے کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ بنائی جاتی تھی مسجد، اس کے احکام اور ہیں، اور جو آبادیوں میں مسجدیں بنتی ان کے احکام اور ہیں۔ یہ دو تین باتیں ذہن میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے سامنے بلاط تھا، بلاط، بے لام الف و تو، بلاط کے معنی ہے پتھر بچھا ہوا فرش، ایک فرش تھا جس میں پتھر بچھے ہوئے تھے، اس میں وہیں جنازے بھی پڑھے جاتے تھے۔ اس کا نام ہی تھا مصلی الجنائز، جیسے ہمارے دارالعلوم کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر احاطہ ملسری میں آ کے جنازے پڑھتے ہیں، جنازے پڑھنے کی جگہ یہ ہے، ایسے مسجد کے سامنے بلاط تھا، پتھر بچھا ہوا فرش، اس پر جنازے پڑھے جاتے تھے، وہ مصلی الجنائز کہلاتا تھا۔ اور کہیں روایت میں آئے گا فی المسجد، تو وہ تو متعلقات مسجد کو بھی اردو میں فی المسجد کہتے ہیں، مگر اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو استدلال میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو باہر سے آدمی آئے گا موٹر سائیکل کہاں کھڑی کرے گا؟ یہی پتھر کا فرش بچھا بنا ہوا، اس پر موٹر سائیکل کھڑی کرے گا، اونٹ لا کر یہاں باندھے گا۔ ارے کہ تو نے وہ سائیکل کہاں رکھا؟ مسجد میں رکھی ہے، کہتے ہیں مسجد میں رکھی ہے، مگر مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسے اونٹ باندھنا اسی بلاط پر باندھنے والا باندھتا تھا۔ یہ چند باتیں ذہن میں رکھ کر ابواب پڑھو۔ حضرت ان باتوں کا فرق کیے بغیر دھڑا دھڑ ابواب قائم کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی سے لگا ہوا ایک چبوترا تھا، صفہ چبوترا۔ باہر سے جو طالب علم آتے تھے پڑھنے کے لیے، وہ اپنا سامان، تھوڑا بہت بیچارے سامان لے کر آتے تھے، وہ چبوترے پر رکھتے تھے، اور سوتے بھی اس پر تھے، اور زیادہ ہو جاتے تھے تو مسجد میں بھی سوتے تھے۔ عام طور پر تو 2 4 10 طالب علم آتے تھے، باہر سے بھی پڑھ کر کے 15-20 روز میں پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ لیکن ایک وقت میں 70 طالب علم، 70 طالب علم بھی اکٹھا ہوئے ہیں۔ اب چبوترا تو اتنا بڑا نہیں ہے، تو اس میں سامان رکھتے تھے اور باقی سوتے تھے مسجد میں۔ جیسے ہجرت سے پہلے جو فیملیاں ایسی تھیں کہ ان کے پاس نوجوان لڑکے تھے اور گھروں میں سونے کی جگہ نہیں تھی، جیسے ابن عمر، یہ سب نوجوان لڑکے مسجد میں سوتے تھے۔ ابتدائی احوال تھے، کیواڑ بھی نہیں تھے، کتے آتے تھے کبڈی کھیلتے تھے۔ اب کوئی یہ کہے کہ آج بھی مسجدوں کے کیواڑ مت لگاؤ، کتوں کو آنے دو اندر، کبڈی کھیلنے دو، اگر کوئی ایسا استدلال کرے تو اس کو نادانی کے علاوہ کیا کہیں نام دیں گے؟ تو نادانی والا استدلال ہے۔ تو یہ چبوترے پر طالب علم سامان رکھتے تھے، اور چبوترے پر جگہ ہے تو وہاں سوئیں گے، جگہ وہاں نہیں تو مسجد میں سوئیں گے۔ ان کا مطبخ کوئی نہیں تھا۔ لوگ جس کے یہاں ایک کی گنجائش ہے کھانے میں، 2 کی ہے، ان طالب علموں کو لے جاتے تھے، اپنے گھر کھلاتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو ایک لمبے عرصے تک مطبخ نہیں تھا، دیوبند کے لوگ ہی طالب علموں کو گھر لے جا کر بٹھا کر کھلاتے تھے، ٹفن لے کے چلتا کیا نہیں، اپنے گھر بلا کر کے گھر کے فرد کی طرح سے گھر میں کھلاتے تھے۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد میں پھر دارالعلوم کا مطبخ ہوا ہے۔ تو ایسے ہی صحابہ جس کے پاس جتنی گنجائش ہے طالب علموں کو لے جاتے تھے۔ ایک لوگوں میں ایک غلط بات مشہور ہے، مہمانان رسول،
طلبہ مہمانان رسول، غلط، کہیں نصوص میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، ضیوف الرسول یہ تعبیر کہیں آئی نہیں، اور یہ غلط مشہور ہوا ہے۔ ابو داؤد شریف میں تعبیر ہے ضیوف الاسلام، یہ اسلام کے مہمان ہیں، اور جب اسلام کے مہمان ہیں تو سبھی مسلمانوں کے مہمان ہیں۔ خود حضور بھی اپنے گھر میں جتنی گنجائش ہوتی تھی طلبہ کو لے جاتے تھے، اور دوسرے صحابہ لے جاتے تھے، یہ سلسلہ چلتا تھا۔ یہ طالب علم ناشتہ کہاں کریں گے؟ ناشتے دو ہیں، ایک ناشتہ فجر کے بعد کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے، اور ایک سوتے وقت کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ اس وقت بھی ناشتہ چاہیے، اب عصر کے بعد کھایا ہے، 12 بجے سویا ہے، پیٹ میں چوہے قل ہو اللہ پڑھ رہے ہیں، تو ناشتے دو ہیں، ایک فجر کے بعد فوراً کچھ کھانے کو جی جاتا ہے، ایک سوتے وقت کھانے کو جی جاتا ہے۔ میں سوتے ہوئے ایک کٹورا برف کھا کر سوتا ہوں، صرف برف لاتے ہیں اور ایک کٹورا برف کھاتا ہوں پھر سوتا ہوں۔ تو یہ طلبہ ناشتہ کہاں کریں گے؟ ان کے لیے لوگ کھجوروں کے پورا خوشہ کاٹ کر لے آتے تھے، کھجوروں کے خوشے میں 5-7 دانے پک جائیں تو سارا خوشہ کاٹ کر کے رسیوں کے ذریعے نیچے اتار دیتے ہیں، وہ سارا خوشہ لانے والے باغ والے لا کر دیتے تھے، وہ مسجد میں لٹکا دیے جاتے تھے۔ اب یہ مسجد عرفی میں لٹکاتے تھے یا شرعی میں لٹکاتے تھے کوئی وضاحت نہیں ہے، مسجد میں لٹکا دیے جاتے تھے۔ اور حضرت معاذ ابن جبل اس کے ذمہ دار تھے، ورنہ طالب علم تو 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار تھے، اور وہ ان طلباء کے درمیان میں کھجوریں تقسیم کرتے تھے۔ یہ گویا ان کا صبح کا ناشتہ ہے اور سوتے وقت کا ناشتہ ہے۔ باب القسمت، حضرت معاذ جو تقسیم کر رہے تھے وہ بھی مسجد میں کر رہے ہیں۔ وتعلیق القن میں خوشہ کہاں لٹکایا ہے؟ فی المسجد۔ قال ابو عبداللہ القن العذق، کھجور کا خوشہ۔ تثنیہ کیا ہے؟ والاثنان قنوان، یہ تثنیہ ہے، قنون کا تثنیہ، یہ پرانے زمانے کی عربی ہے۔ الاثنان مانے تثنیہ کیا ہے؟ قنوان، اس کی جمع کیا ہے؟ والجماعۃ قنوان، وہی تثنیہ میں بھی الف نون، جمع میں بھی الف نون، مگر اعراب بدلے گا۔ تثنیہ میں اعراب تثنیہ والا اعراب آئے گا، جمع میں جمع والا۔ والجماعۃ ایضا قنوان، ایضا کا مطلب تثنیہ میں الف نون تھے تو جمع میں بھی الف نون ہے۔ مثل صنو وصنوان۔ وقال ابراہیم یعنی ابن طہمان عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمال، بحرین ہے جہاں قطر ہے، دوحہ ہے، وہیں بحرین ہے۔ ان بحرین ایک تو یمن ہے، وہ تو مدینہ سے جنوب کی طرف ہے، ان سے بھی مصالحت ہوئی تھی، اور یہ شمال کی طرف ہے، مشرق کی طرف نہیں، مشرق کی طرف تو ریاض ہے، نجد ہے، یہ شمال کی طرف ہے، قطر، دوحہ، بحرین، ان سے بھی مصالحت ہوئی تھی۔ تو جو مصالحت میں جزیہ مقرر ہوتا، بدل مقرر ہوتا ہے، وہ حضرت ابو عبیدہ وہاں سے مال لے کر آئے، وہ مسجد میں اس کا ڈھیر کر دیا گیا، مسجد میں ڈھیر کر دیا گیا، بس حضرت لے آئے کہ مسجد میں۔ پھر حضور گھر میں سے نکلے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے، تو حضور نے اس ڈھیر پر نظر بھی نہیں ڈالی۔ اگر حضور کے زمانے میں مسجد کتنی تھی؟ یہ 2 ستون اور وہ 2 ستون اور وہ 2 ستون، اتنی تو مسجد تھی۔ اس مسجد میں ڈھیر اگر مال کا کر رکھا تو نماز کہاں پڑھیں گے لوگ؟ اور وہاں سے مسجد گھر میں سے نکلے تو نظر نہیں پڑے گی؟ ارے وہ ڈھیر ہے، ادھر بلاد پر ڈھیر ہے، جو مسجد سے آگے صحن ہے وہاں ڈھیر ہے۔
اب وہ باہر ہے، اس کو وہاں کہاں نظر ڈالنی ہے؟ یار حضور تشریف لائے، حضور نے نظر بھی نہیں ڈالی، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کر کے جب حضور کھڑے ہو کر چلے تو لوگ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور حضور نے یہ بھی دیکھا کہ روزانہ کے اعتبار سے آج نمازی زیادہ ہیں، تو حضور سمجھ گئے، اور حضور نے پوچھا، فرمایا کہ آپ لوگوں کو اطلاع مل گئی کہ ابو عبیدہ کچھ لائے ہیں؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اطلاع ملی۔ خیر حضور ڈھیر پر تشریف لے گئے اور بانٹنا شروع کیا۔ حضرت عباس آئے، چچا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے غزوہ بدر میں 2 فدیے دیے ہیں، میرا اور بھتیجے عقیل کا 2 فدیے دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا 2 فدیے دیے ہیں تو لے لو جتنا لینا ہے۔ تو جو چادر انہوں نے اوڑھ رکھی تھی وہ بچھا کر کے اس میں جو کچھ ہوگا وہ ڈالا، اور ڈال کر باندھا۔ اب اٹھاتے ہیں، اٹھتا نہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی سے کہیے کہ مجھے اٹھوا دے۔ حضور نے فرمایا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ اٹھوا دیجیے۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ اب خود تو اٹھتا نہیں تھا تو کھول کر کے کچھ کم کیا، پھر باندھا، پھر نہیں اٹھا، پھر حضور نے کسی سے نہیں اٹھوایا، خود بھی نہیں اٹھوایا، پھر کھولا، پھر کچھ کم کیا، پھر باندھا، اور اب کے نہیں کہا اٹھوائیے، اب کے باندھ کر کے خود ہی اٹھایا، ٹانگیں ہل گئی، اور اس کا اٹھا کر کے لے کر جا رہے ہیں تو ٹانگیں ہل رہی ہیں۔ حضور برابر دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے چھپے نہیں، کہ دیکھو بندہ کتنا حریص ہے۔ حضور وہاں سے اٹھے ہیں جب وہاں 1 روپیہ بھی نہیں رہا، یعنی حضور کے گھروں کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں گیا، سب بانٹ دیا۔ یہ مال ڈھیر کیا گیا تھا مسجد میں، اور حضور نے بانٹا مسجد میں، بس حضرت کا استدلال آ گیا۔ وقال ابراہیم یان ابن تہمان عن عبد العزیز بن صہیب عن انس قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمال من البحرین فقال انثروه فی المسجد وکان اکثر مال اوتی به، اتنا مال کبھی نہیں آیا، اوتی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة ولم يلتفت الیہ فلما قضى الصلاة جاء فجلس الیہ فما كان يرى احدا الا اعطاه اذ جاءه العباس فقال يا رسول الله اعطني فاني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحسا، لب بھر بھر کر کے ڈالا، فحسا فی ثوبه ثم ذهب يقله، اٹھانے لگے، فلم يستطع فقال یا رسول اللہ اؤمر بعضهم يرفعه الی قال لا قال فارفعه انت علی قال لا فنصر منه ثم ذهب يقله فقال یا رسول اللہ اؤمر، مر بھی امر آتا ہے اور اؤمر بھی امر آتا ہے، اؤمر بعضهم يرفعه الی قال لا قال فارفعه انت علی قال لا فنصر منه ثم احتمله، مشکل سے اٹھایا، فالقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، يتبعه بصره کا مفعول لہو ہے، عجبا من حرصه، حضور حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمه من درهم باب من دعی لطعام فی المسجد ومن اجاب منه، مسجد میں ایسے کام کرنا جس میں کوئی شور و شغب نہ ہو، اور وہ کام مسجد کی حرمت کے خلاف بھی نہ ہو، تو ایسا کام مسجد میں کرنا جائز ہے۔ مسجد میں ایسا کام کرنا جو مسجد کی حرمت کے خلاف، عظمت کے خلاف بھی نہ ہو، اور اس سے کوئی شور و شغب بھی نہ ہو،
ایسا کام کرنا جائز ہے۔ جیسے چپراسی آیا، اس نے استاد سے کہا آپ کو اہتمام میں بلا رہے ہیں، استاد صاحب وہ کتاب بند کرتے چلا گیا۔ ابھی مسجد میں سب کچھ ہوا، اس میں کیا حرج ہے؟ ایک مرتبہ حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، فاقہ تھا، حضرت ابو طلحہ نے گھر جا کر ام سلیم سے کہا کچھ کھانے کو، تو انہوں نے کہا شام کی روٹیاں ہیں، وہ روٹیاں بھیجی۔ خیر لمبی قصہ پڑھو گے۔ حضرت انس کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو دعوت دے کر آؤ۔ حضور نے وہ دعوت مسجد میں قبول کی اور سب ساتھیوں سے بھی کہا چلو ابو طلحہ کے یہاں دعوت ہے۔ تو ایسا کام مسجد میں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ باب من دعی لطعام فی المسجد، مسجد میں بیٹھا تھا اور کسی نے کھانے کی دعوت دی، ومن اجاب منہ، اس نے مسجد ہی میں سے دعوت قبول کی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انس قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس فقمت فقال لي ارسلك ابو طلحة فقلت نعم، قال لطعام قلت نعم، فقال لمن حوله قوموا فانطلق وانطلقت بين ايديهم۔ باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء۔ میں نے بتایا تھا کہ دور اول میں کوئی دوسری عمارتیں نہیں تھی، تو مسجد ہی میں قاضی بیٹھ کر فیصلے کرتا تھا، اور مجرم پکڑ کے لایا جاتا تھا، وہ بھی مسجد ہی کے ستون سے باندھا جاتا تھا، اور جگہ ہی نہیں۔ معزز مہمان آتے تھے وہ بھی مسجد ہی میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ نجران کا نصارہ کا وفد آیا تھا، ان کو مسجد میں ٹھہرایا۔ لیکن بعد کے احوال الگ ہیں۔ شہر میں سرکٹ ہاؤس ہے، سرکاری مہمان خانہ ہے، اب مہمان معزز آئے ہیں مسجدوں میں ٹھہرا رہے ہیں۔ ابھی مسجدوں میں کیوں ٹھہرا رہے؟ سرکٹ ہاؤس ہے، وہاں ٹھہراؤ۔ دارالقضاء کی تحصیل کی عمارت بن گئی ہے، اب مسجد میں قاضی کیوں بیٹھے؟ بہرحال قاضی مسجد میں بیٹھتے تھے اور فیصلے کرتے تھے۔ ان جھگڑوں میں ایک لعان کا مسئلہ ہے۔ شوہر نے بیوی پر تہمت لگائی اور گواہوں سے ثابت نہیں کر سکا، تو میاں بیوی قسمیں کھائیں گے۔ یہ لعان مسجد میں کرائیں تو کراؤ۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ میاں بیوی میں سے ایک بالیقین جھوٹا ہے اور وہ بھی لعان کر رہا ہے، اور وہ جھوٹی قسمیں مسجد میں کھا رہا ہے۔ لہذا لعان مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ قاضی چاہے لعان کا فیصلہ تو مسجد میں کرے، مگر لعان مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، مسجد سے باہر ہونا چاہیے، کیونکہ دو میں سے ایک بالیقین جھوٹا ہے، اور جھوٹی قسم کھانا مسجد میں توبہ توبہ۔ مگر ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم مسجد میں جھوٹی قسم کھاتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے، باہر بے دھڑک کھاتا ہے۔ عراق میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ بیوی بڑی خوبصورت تھی اور شوہر سے تنگ تھی، بھاگنا چاہتی تھی، اس نے طلاق دی۔ اب بے وقوف نے طلاق تو دے دی 3، مگر پھر اسے خیال آیا، پھر وہ مکر گیا کہ میں نے 1 طلاق دی۔ اب یہ جھگڑا حضرت عمر تک پہنچا، تو حضرت عمر نے لکھا کہ میں حج میں جا رہا ہوں، اس آدمی سے کہو حج میں آ کر مجھ سے ملے۔ خیر خط پہنچا، وہ آیا۔ حضرت عمر طواف کر رہے تھے اور وہ آدمی طواف کے دوران حضرت سے ملا کہ حضرت میں عراق سے وہ آدمی آیا ہوں جس کو آپ نے بلایا ہے۔ طواف کے دوران تو حضرت نے فرمایا کتنی طلاقیں دی تو نے؟ انہوں نے کہا 1 دی میں نے۔ حضرت نے فرمایا قسم کھا۔ اب خاموش۔ کہنے لگا حضرت اگر اس جگہ کے علاوہ آپ مجھ سے قسم لیتے تو میں قسم کھا لیتا، لیکن اللہ کے گھر کے پاس جھوٹی قسم کیسے کھا؟
میں نے 3 طلاقیں دی. تو یہ ایک فائدہ ہے کہ پاک جگہ پر، محترم جگہ پر کھڑے ہو کر قسم کھاؤ گے تو جھجکے گا آدمی. بس ایک پہلو یہ ہے اور ایک پہلو یہ ہے. اس پہلو کا تقاضا ہے کہ مسجد میں لیان نہ ہو، اور اس پہلو کا تقاضا ہے کہ مسجد ہی میں لیان ہو. ایسی جگہ پر قیاس اور استحسان آ جاتے ہیں. مسجد میں لیان نہ ہو یہ قیاس ہے، اور مسجد ہی میں لیان ہونا چاہیے استحسان ہے. اور ایسے تعارف کے وقت میں استحسان کو ترجیح دی جاتی ہے قیاس پر. استحسان اور قیاس کو حنفی طلبہ بھی نہیں سمجھتے. دونوں قیاس ہیں. ایک قیاس جلی ہے اور ایک قیاس خفی ہے. قیاس جلی وہ ہے جس کی طرف ذہن فوراً چلا جاتا ہے، اور قیاس خفی وہ ہے کہ ہر ایک کا ذہن نہیں جاتا اس کی طرف. اور سمجھنے میں تو قیاس جلی واضح ہوتا ہے اور قیاس خفی دقیق ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، مگر قوت کے اعتبار سے استحسان قوی ہوتا ہے. قیاس خفی وہ قوی ہوتا ہے قوت کے اعتبار سے، اور قیاس جلی کمزور ہوتا ہے. اس لیے جہاں قیاس جلی اور استحسان میں تعارض ہوتا ہے، حنفیہ استحسان کو ترجیح دیتے ہیں. اور اس کی یہ مثال آئی تو میں نے تمہیں سمجھایا کہ بات ایک پہلو یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، اور یہ پہلو ہر آدمی سمجھتا ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے، اس کی طرف جلدی سے ذہن نہیں جاتا ہے. لہذا ایسی صورت میں چاہے کورٹ میں لیان کا فیصلہ ہوا ہو، باقی لیان کروائیں گے مسجد میں ممبر پر کھڑے رکھ کر قسم کا. باب القضاء واللیان فی المسجد بین الرجال والنساء. نساء کا لفظ اس لیے بڑھایا ہے کہ ہو سکتا عورت کو ماہواری ہو تو مسجد میں کیسے آئے گی. اس کا جواب یہ کہ ماہواری ہے تو لیان کو 4 دن مؤخر کریں گے، یہ پاک ہو جائے گی تب لیان کروائیں گے، اس حالت میں نہیں آئے گی. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا يقتله فتلعن في المسجد وانا شاهد. یہ بہت لمبی حدیث ہے اور اپنی جگہ پر آئے گی. کسی کے گھر گئے. کیوں گھر گئے ہو؟ اس نے افتتاح کے لیے بلایا ہے. ایک بزرگ کو، پیر صاحب کو بلایا ہے افتتاح کے لیے کہ حضرت تشریف لا کر گھر میں 2 رکعتیں پڑھ دیجئے، برکت ہو جائے. تو یہ حضرت 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے گئے ہیں. اب گھر میں داخل ہوئے، کہاں پڑھیں؟ جہاں جگہ وہاں پڑھو. گھر کو ٹٹولو مت، گھر کو ٹٹولو مت، یہاں جگہ وہاں پڑھو. ایک صاحب نے نیا مکان بنایا، حضرت جی کو افتتاح کے لیے بلایا. اس کمرے میں 2 رکعتیں پڑھوائی، اس کمرے میں، اس کمرے میں، پھر بیت الخلا میں لے گئے. حضرت قطرے 2 قطرے. باب اذا دخل بیتا یصلی حیث شاء او حیث امر. یا جگہ ہو خود پڑھو یا وہ بتائے وہاں پڑھو. ولا یتجسس، ٹوہ نہ لگائے، گھر کا ٹوہ نہ لگائے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابراہیم بن سعد بن ابن شهاب بن محمود بن ربیع عن اتبان بن مالک. یہ لمبا واقعہ ہے، بار بار آئے گا. حضرت اتبان نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے حضور کو بلایا. حضور 9 بجے پہنچ، 9 بجے حضرت ابو بکر کے ساتھ 9 بجے ان کے گھر پہنچے اور جاتے ہی پوچھا کہاں تم نماز پڑھوانا چاہتے ہو. انہوں نے اپنے، وہ محلے کی مسجد کے امام تھے اور نگاہ کمزور تھی. بارش کے زمانے میں ان کو مسجد میں پہنچنے میں دشواری تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ اپنے گھیر میں مسجد بنائیں، گھر میں نہیں، گھیر میں.
تاکہ مسجد وہاں سے اٹھ کر یہاں چلی آئے، وہ امام صاحب یہاں پڑھائیں نماز۔ تو اب جب مسجد اپنے گھیر میں وہ مسجد بنا رہے ہیں تو پوچھنا پڑے گا تم کہاں نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے بتلائی، وہاں حضور نے نماز پڑھائی۔ یہ تو گھر ہے ہی نہیں، یہ تو گھر سے باہر گھیر ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاه في منزله فقال اين تحب ان اصلي لك من بيتك قال فاشرت له الى مكان فكبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم وصفنا خلفه، ہمیں ہماری صف بنائی حضور نے اپنے پیچھے، وصفنا خلفه فصلى ركعتين باب المساجد في البيوت۔ یہ طریقہ تھا بہت اچھا، اب رہا نہیں۔ بڑی حویلی ہو تو ایک کمرہ نماز کے لیے خاص ہونا چاہیے، پاک صاف رہے، وہاں کوئی بچے نہ جائیں، قالین مصلی بچھے رہیں، گھر کی عورتیں مرد جب نماز پڑھنے وہاں جا کے پڑھو، ایسا کمرہ ہونا چاہیے۔ امریکہ میں کئی میرے متعلق ایسے ہیں، انہوں نے اپنے گھروں میں ایسے کمرے بنا رکھے ہیں، سب نماز پڑھنے والا اسی کمرے میں جا کر پڑھے۔ مگر ہمارے یہاں گھر ہی اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ کہاں سے الگ کمرے لاؤ۔ باقی اگر بڑا حویلی ہے تو اس میں ایک کمرہ اس مقصد سے ہونا چاہیے۔ اب اس میں مصلی بچھانے کوئی ضرورت نہیں، جیسے مسجد میں کوئی مصلی نہیں لے جاتا، نماز پڑھنی ہے عورتوں کو جاؤ وہاں جا کے پڑھاؤ، وہاں کوئی بچہ بھی نہیں آئے گا، کوئی شور بھی نہیں کرے گا۔ اب ہماری عورتیں بیچاری گھروں کے بیچ میں نماز پڑھتی ہیں، چاروں طرف بچے چیمیں 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 کرتے رہتے ہیں۔ باب المساجد فی البیوت، گھروں میں مسجدیں ہونی چاہیے۔ وصلی البراء بن عازب بمسجد دارہ جماعۃ، حضرت براء کے گھر میں ایسی مسجد ہے، اس میں کچھ مہمان آئے ہوں گے تو حضرت نے اپنے گھر کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أن إتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري، میری نظر کمزور ہو گئی، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، میں امام ہوں، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي بِهِمْ وَوَدِدتُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي، یہ بیتی مجازن ہے، یہ گھیر ہے پورا، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلَّى، میں اسی کو مسجد بنا لوں، وہاں نماز پڑھایا کروں۔ قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله تعالى قال إتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، نماز پڑھ لی۔ پہلے سے پروگرام حضور کے آنے کا تھا، حضور نے ٹائم دیا تھا، تو حضرت اتبان نے کھچڑا بنا رکھا تھا، تو اتنے میں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور تشریف لائے ہیں تو محلے کے اور لوگ بھی آ گئے، انہوں نے سب کو کھچڑا پیش کیا، سب کھا رہے ہیں۔ پھر جب ایسے اکٹھا ہوتے ہیں محلے والے تو باتیں ہوتی ہیں، تو کسی نے کہا ارے مالک نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے مالک؟ تو دوسرے نے کہا ارے چھوڑ، اس کا ذکر ہے، وہ تو منافق ہے، اس کو اللہ رسول سے محبت کہاں ہے جو آئے گا؟ تو حضور نے فرمایا ایسا مت کہو، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ اخلاص سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے؟
تو اس بندے نے جس نے یہ کہا تھا وہ منافق ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ باقی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا منافقین کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ وہ منافق ہے۔ قال وحبسناہ علی خزیرۃ، یہ خاص قسم کا کھانا ہے، میں نے اس کا کھچڑا ترجمہ کیا۔ صنعناہا لہ، قال فصاب، کود آئے بغیر بلائے، فصاب فی البیت رجال من اہل الدار ذو عدد، کافی نہیں، اچھی خاصی تعداد، ذو عدد مانے اچھی خاصی تعداد بغیر بلائے آ گئی۔ فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو قال ابن الدخشن، فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم، قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا ظاہری عمل چاہے کچھ ہو، دل کی ٹھاٹھ سے اخلاص سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے دونوں جز تو جنت میں جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ عز وجل قد حرم علی النار، یعنی ابداً ایسا بندہ ابداً جہنم میں نہیں رہے گا۔ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ قال ابن شہاب ثم سألت الحسین بن محمد الانصاری وهو احد بنی سالم، وہ بھی اسی قبیلے کا ہے، وهو من سراتہم، وہ بھی قبیلے کا سردار ہیں یہ حسین، ان سے بھی میں نے یہ حدیث پوچھی، ان حدیث محمود ابن ربیع فصدقہ بذالک، یہ اس لیے بڑھایا کہ غزوہ قسطنطنیہ میں محمود ابن ربیع نے یہ حدیث بیان کی تھی تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اعتراض کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ تو کیا حدیث بیان کرتا ہے؟ میرے خیال میں حضور نے ایسی بات کبھی نہیں فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں پہنچ گیا، ایسی بات حضور نے کبھی نہیں فرمائی۔ اب بہت بڑا آدمی تردید کر رہا ہے تو انہوں نے دل میں سوچا کہ جب واپسی ہوگی اگر حضرت اتبان زندہ ہوں گے تو دوبارہ حدیث سنوں گا۔ جب آئے حج کر کے آئے تو حضرت اتبان زندہ تھے، ان سے سنی۔ حضرت مطابل آئے کہ اتبان سے محمود ہی روایت نہیں کرتے، یہ حسین جو من سرات اس قبیلے کے سردار ہیں وہ بھی حضرت اتبان سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، وہ حدیث صحیح ہے۔ اب تعویل کیا ہے؟ تعویل یہ ہے کہ وہ ابداً جہنم میں نہیں رہے گا، نجات اولی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا نجات اولی ہو جائے گی، نہیں، بہرحال نجات ہوگی، کسی نہ کسی دن وہ جہنم سے ضرور نکلے گا، ہمیشہ کے لیے الگ تعبیر دوزخ حرام ہے اس پر، یہ تعویل حدیث کی کرنی پڑے گی، حدیث صحیح ہے۔